بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرم علی المرء اصلہ وفرعہ واختہ وبنتہا وبنت اخیہ وعمتہ وخالتہ وبنت زوجتہ ان وطیت وام زوجتہ وان لم تؤتى وزوجۃ اصلہ وفرعہ، اور مرد پر اس کی اصل، اس کی فرع، اس کی بہن، اس کے بہن کی بیٹی یعنی بھانجی، اور اس کے بھائی کی بیٹی، اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، اس کی بیوی کی بیٹی اگر بیوی سے وطی کر لی ہو، اور اس کی بیوی کی ماں اگرچہ وطی نہ کی ہو، اور اس کے اصل اور اس کی فرع کی بیوی حرام ہے۔ اصل اور فرع، اصل کہتے ہیں وہ ان کو جو ہمارے اوپر ہیں اور جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں، جیسے باپ، ماں اور دادا، نانی، یہ سب اصل ہیں۔ اور فرع کہتے ہیں وہ جو ہمارے نیچے ہیں اور جو ہماری وجہ سے آئے ہیں، جیسے بیٹا، پوتا، بیٹی، پوتی، یہ سب۔ تو مرد پر اس کی اصل اور اس کی فرع حرام ہے، یعنی مرد کے لیے نہ تو اس کی اصل سے نکاح کرنا جائز ہے جو عورت ہو، اس کی اصل میں جو عورت ہو نہ تو اس سے نکاح کرنا جائز ہے، نہ ہی اس کی فرع میں جو عورت ہو اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ یعنی نہ تو بیٹی پوتی سے نکاح کر سکتا ہے، اور اس کے نیچے جتنے تک چلے جائیں، جہاں تک نسب ہو وہاں تک، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی نہ ہی اپنی ماں اور اپنی نانی یا اس سے اوپر ان کی ماں، پھر ان کی ماں، پھر ان کی ماں، یہ سب مرد کے لیے حرام ہے۔ ایسے اس کی بیٹی، پھر اس کی بیٹی کی بیٹی، اس کی بیٹی کی بیٹی، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی اس کے بیٹے کی بیٹی، یہ سب بھی۔ وَأُخْتُهُ، اس کی بہن، مرد کے لیے اس کی بہن بھی اس پر حرام ہے، اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَبِنْتُهَا، اور اس کے بہن کی بیٹی یعنی بھانجی، مرد کے بہن کی بیٹی وہ بھی مرد پر حرام ہے۔ اور وَبِنْتُ أَخِيهِ، اور اس کے بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، بھتیجی سے بھی نکاح کرنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَعَمَّتُهُ، اور اس کی پھوپھی، یعنی مرد کا اپنی پھوپھی سے نکاح کرنا بھی ناجائز ہے۔ پھوپھی یعنی باپ کی بہن۔ وَخَالَتُهُ، اور اس کی خالہ، مرد کی خالہ بھی اس پر حرام ہے، خالہ یعنی ماں کی بہن۔ وَبِنْتُ زَوْجَتِهِ إِنْ وُطِيَتْ، اور اس کی بیوی کی بیٹی اگر اس سے وطی کر لی ہو، یعنی جس سے اس نے شادی کی ہے اس کی کوئی اور بیٹی بھی تھی، اور تو اگر اس نے اپنی جس سے شادی کی ہے اس سے اگر اس نے وطی کر لی تو اس کی بیٹی اس پر حرام ہو جائے گی۔ اب اس بیٹی سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَأُمُّ زَوْجَتِهِ وَإِن لَمْ تُؤْتَى، اور اپنی بیوی کی ماں، اس کی بیوی کی ماں اگرچہ اس سے وطی نہ کی ہو، یعنی اپنی بیوی سے اگرچہ وطی نہ کی ہو پھر بھی اس کی بیوی کی ماں مرد پر حرام ہے، اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَزَوْجَةُ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ، اور اس کے اصل اور اس کی فرع کی بیوی، یعنی ماں باپ تو دونوں حرام ہیں، ٹھیک ہے، تو باپ کی بیوی تو ماں ہی ہوئی، دونوں اصل ہیں، دونوں حرام ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر دادا، ان کی بیوی، پھر دادا کے والد، ان کی بیوی، ایسے ہی اوپر جہاں تک نسب ہو ان سب کی بیویاں مرد پر حرام ہیں۔ اور پھر فرع یعنی بیٹے کی بیوی یا پوتے کی بیوی یا اس سے نیچے پوتے کے بیٹے، پھر اس کے بیٹے، ان سب کی بیویاں مرد پر حرام ہیں۔ لفظ المختصر، وحرم اصلہ وفرعہ وفرع اصلہ القریب وصلبیۃ اصلہ البعید۔ مختصر کا لفظ یہ ہے، مختصر الوقایہ کا لفظ یہ ہے کہ مرد پر اس کی اصل، اس کی فرع، اس کے اصل قریب کی فرع اور اس کے اصل بعید کی صلبیہ حرام ہے۔ فالاصل القریب الاب والام، اصل اور فرع تو اس میں ظاہر ہیں، لیکن یہاں کہا اصل قریب کی فرع اور اصل بعید کی صلبیہ، اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فالاصل القریب الاب والام، اصل قریب باپ اور ماں ہے،
کیونکہ مرد کے اوپر سب سے پہلے باپ اور ماں ہے، تو یہ اصل قریب ہے، سب سے زیادہ قریبی اصل جو ہے مرد کے لیے وہ باپ اور ماں ہے۔ تو الاب والام یہ اصل قریب ہیں۔ وفرعهما الاخوۃ والاخوات وبنات الاخوۃ والاخوات وان سفلت فیحرم جمیع ہؤلاء، اور ان کی فرع بھائی ہوں گے، بہنیں ہوں گی، اور بھائیوں کی بیٹیاں اور بہنوں کی بیٹیاں اگرچہ وہ نیچے کی ہوں، تو یہ سب کے سب مرد پر حرام ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ فرع کہتے ہیں جو ان کی وجہ سے آئی ہوں یا جو ان کے نیچے ہو، تو ان کی فرع یعنی باپ اور ماں کی فرع کون ہوں گے؟ باپ اور ماں کی فرع یہ مرد خود ہے، اور پھر اس کے بھائی اور بہن جتنے ہیں وہ سب ہیں اس کی فرع، اور پھر ان کے بیٹے اور بیٹیاں یہ سب بھی باپ اور ماں کی فرع ہیں، تو ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی مرد پر حرام ہوں گی، کیونکہ یہ سب بھی باپ اور ماں جو کہ اصل قریب ہیں ان کی فرع ہیں، ان کے نیچے ہیں، تو یہ سب بھی مرد پر حرام ہوں، اگرچہ وہ نیچے کے ہوں، یعنی کتنے ہی نیچے تک وہ ہوں، جیسے بھائی کے بیٹے کی بیٹی یا بھائی کے بیٹے کی بیٹی، تو ایسے ہی بہن کی بیٹی، تو یہ سب کے سب اس پر حرام ہوں گے، اگرچہ وہ نچلے کے ہی کیوں نہ ہو۔ تو اصل قریب یعنی باپ اور ماں، ان کی فرع جیسے کہ بھائی، بہنیں، بھائیوں کی بیٹیاں، بہنوں کی بیٹیاں، یہ سب کے سب مرد پر حرام ہوتی ہیں۔ یہاں جو کہا فرع اصلہ القریب، تو اس کا یہی معنی ہے۔ والاصل البعید الاجداد والجدات، اور اصل بعید دادا اور نانیاں ہیں۔ اصل قریب باپ اور ماں ہیں، پھر اس کے اوپر جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اصل بعید ہیں۔ تو باپ کے اوپر چونکہ دادا ہیں، پھر ان کے والد جو ہیں، پھر ان کے والد، یہ سب ہیں، اور ماں کی طرف سے اصل قریب، ماں کی طرف سے اصل بعید نانی یعنی ماں کی ماں، پھر ان کی ماں، پھر ان کی ماں، یہ سب اصل بعید ہیں ماں کی طرف سے۔ فتحرم بنات ہؤلاء السلبیۃ، تو ان کی سلبیہ لڑکیاں حرام ہوں گی، مطلب ان کی اپنی اولادیں، ان کی جو اپنی اولادیں ہوں گی وہ حرام ہوں گی، اور وہ کون کون ہیں؟ العمات والخالات لأب وام او لأب او لام، یعنی پھوپھیاں اور خالائیں باپ اور ماں دونوں کے لیے، یا صرف باپ کے لیے یا صرف ماں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ پھوپھی جو ہوگی وہ اجداد کی سلبیہ اولاد میں سے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دادا کی سلبیہ اولاد ہی پھوپھی ہوتی ہے، تو سلبیہ اولاد میں سے پھوپھی ہے۔ تو یہاں کہا کہ فتحرم بنات ہؤلاء السلبیۃ، اوپر فرمایا تھا سلبیۃ اصلہ البعید، تو اصل بعید یہاں پر دادا ہے، پھر دادا کی سلبیہ، تو دادا کی سلبیہ پھوپھیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، تو پھوپھیاں یہ حرام ہے مرد پر، اور ایسے ہی خالائیں، کیونکہ یہ ماں کی طرف سے اصل بعید کی سلبیہ اولاد میں سے ہے، تو خالائیں بھی حرام ہوں گی۔ لأب و ام او لأب او لام کا مطلب یہ ہے کہ بہنوں کی، تو بہن اور بھائی کی 3 قسمیں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ دونوں باپ اور ماں دونوں سے ہو، مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے زید اور ایک ہے ہندہ، دونوں کے دونوں ایک ہی باپ اور ماں سے ہیں، تو یہ دونوں سگے بھائی بہن ہوئے۔ اور ایک ایسی ہوتی ہیں جو ماں شریک ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دونوں کی ماں ایک ہوتی ہے لیکن باپ الگ الگ ہوتا ہے، جیسے کسی عورت نے کسی سے شادی کی، اس سے ایک لڑکا ہوا، پھر وہ کسی اور سے اس نے شادی کر لی، اور پھر اس سے ایک لڑکی ہوئی، تو یہ دونوں جو ہیں وہ آپس میں ماں شریک بہن بھائی ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری باپ شریک بھائی بہن، مطلب یہ ہے کہ دونوں کا باپ ایک ہو لیکن ماں دونوں کی الگ الگ ہو، جیسے کسی مرد نے کسی سے شادی کی، اس سے ایک لڑکا ہوا، پھر اس نے کسی دوسری عورت سے شادی کی اور اس سے ایک لڑکی ہوئی، تو یہ دونوں آپس میں باپ شریک بھائی بہن ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ العمات والخالات لأب و ام او لأب او لام، مطلب یہ ہے کہ خالائیں اور پھوپھیاں جو ہیں یہ باپ شریک اور ماں شریک دونوں ہوں، یعنی سگی ہوں، یا پھر ماں شریک ہو یا باپ شریک ہو، مطلب کیسی ہی ہو، اگر باپ سے یا پھر مطلب یہ ہے کہ باپ کی ماں اور پھوپھی کی ماں، اور ایسے ہی باپ کا باپ اور پھوپھی کا باپ دونوں کا ایک ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، دونوں آپس میں
سگے بھائی بہن ہوں یا پھر دونوں ماں شریک یا باپ شریک بھائی بہن ہوں، دونوں ہی صورتوں میں، تینوں ہی صورتوں میں یہ حرام ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی خالائیں بھی ہیں کہ خالائیں ماں کی اصلی بہن ہوں یا پھر باپ شریک یا ماں شریک ہوں، ہر صورت میں یہ سب کے سب حرام ہوں گے مرد پر، کیونکہ یہ اصل قریب جو ہے، اصل بعید ان کی سلبیہ اولاد میں سے ہے، اسی وجہ سے۔ وَقَضَى عَمَّاتُ الْأَبِي وَالْأُمِّ وَعَمَّاتُ الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ، اور ایسے ہی باپ اور ماں کی پھوپھیاں اور دادا اور دادی کی پھوپھیاں، کیونکہ یہ اصل بعید جو باپ دادا کے اوپر جو اصل بعید ہوگا، جیسے کہ دادا کے والد، تو دادا کے والد کی جو بہنیں ہوں گی وہ دادا کی پھوپھیاں ہوں گی، تو چونکہ دادا کے اوپر جو ہے وہ بھی اصل بعید کے اندر شمار ہوگا، تو اصل بعید کی جو دادا کی پھوپھی ہوں گی وہ اصل بعید کی سلبیہ اولاد ہوگی مرد کے لیے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے وہ بھی حرام ہوگی۔ ایسے ہی نانی کی پھوپھی، کیونکہ نانی کی جو والدہ ہیں ان کی جو بہن ہوگی وہ نانی کی اصل قریب، نانی کی سلبی اولاد ہوگی، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے یہ بھی مرد پر حرام ہوگی، کیونکہ اصل بعید کا اطلاق ان سب پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں تک نسب ثابت ہو وہاں تک یہ اصل بعید جائے گا اوپر، یہ ختم نہیں ہوگا، اسی وجہ سے یہ سب کے سب حرام ہوں گے، دادا کی پھوپھیاں ہوں، دادی کی پھوپھیاں ہوں، باپ اور ماں کی پھوپھیاں ہوں، یہ سب حرام ہوں گی، کیونکہ یہ بھی اصل بعید کی سلبیہ اولاد میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن بنات ہؤلاء ان لم تکن سلبیۃ لا تحرم کبنت العم والعمۃ وبنت الخال والخالۃ، لیکن ان سب کی لڑکیاں اگر سلبیہ نہ ہوں تو وہ حرام نہیں ہیں، حرام نہیں ہوں گی، جیسے کہ پھوپھی کی بیٹی، چچا کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، اور ماموں کی بیٹی اور خالہ کی بیٹی۔ اور یہ اوپر بیان کیا تھا کہ اصل بعید کی سلبیہ اولاد حرام ہے، یعنی جو ان کی اپنی اولاد ہو، لیکن اگر وہ ان کے بیٹے یا بیٹی کی اولاد ہو تو وہ حرام نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصل بعید کون ہے؟ باپ اور دادا اور نانی، یہ اصل بعید ہیں، اور ان کی سلبیہ اولاد کون ہے؟ پھوپھی اور خالہ۔ تو ان کے اولاد کے بیٹے اور بیٹیاں یہ حرام نہیں ہوں گی، مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی بیٹیاں ہیں تو مرد کا ان سے نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ حرام نہیں ہے۔ اسی کو بتا رہے ہیں کہ ان سب کی اولاد اگر سلبیہ نہ ہو، یعنی اصل بعید کی اولاد اگر سلبیہ نہ ہو، فرع تو ہو لیکن وہ سلبیہ نہیں ہیں بلکہ ان کے بیٹے کی بیٹی ہیں، تو وہ حرام نہیں ہوں گی، کبنت العم والعمۃ وبنت الخال والخالۃ، مطلب یہ کہ پھوپھی کی بیٹی، کیونکہ پھوپھی کی بیٹی جو ہے وہ دادی کی بیٹی نہیں ہے، بیٹی ہوگی تو ان کی اولاد میں سے، لیکن یہ سلبیہ اولاد نہیں ہے بلکہ بیٹی کی اولاد میں سے ہے، ٹھیک ہے، دادا کی بیٹی کی اولاد ہے، تو دادا کی یہ سلبیہ اولاد میں سے نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ حرام نہیں ہوگی۔ اور اچھا، امی مطلب دادا کے بیٹے کی بیٹی ہے، اور امتی دادا کی بیٹی کی بیٹی ہے، تو یہ دونوں کے دونوں ہی ان کی سلبیہ اولاد میں سے نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ حرام نہیں ہوگی۔ ایسے ہی بنت الخال والخالہ، یعنی ماموں اور خالہ کی بیٹی، یہ دونوں بھی چونکہ نانی کی جو کہ اصل بعید ہیں ان کی سلبیہ اولاد میں سے نہیں ہے، اصلی اولاد نہیں ہے بلکہ ان کی بیٹی، ان کے بیٹے اور ان کی بیٹی کی اولاد ہیں، لہذا یہ حرام نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ حرام نہیں ہے۔ وَكُلُّ هَذِهِ رَضَاعًا، اور یہ سب کے سب رضاعًا، یعنی رضاعت کے اعتبار سے بھی جو اوپر رشتے بیان کیے گئے، وہ رشتے اگر رضاعت کے اعتبار سے ان میں سے کوئی ایک رشتہ کسی سے بھی ثابت ہو گیا تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب مرد جب چھوٹا تھا تو اس نے کسی کا دودھ پیا تھا ایام رضاعت کے اندر، ایام رضاعت میں ایام رضاعت میں بچے نے کسی کا دودھ پیا، تو اب وہ جب بڑا ہوگا تو جس کا دودھ پیا تھا اس سے جو رشتے بنے تھے وہ رشتے جو اوپر ابھی بیان کیے گئے، ٹھیک ہے، وہ رشتے ان میں سے کوئی ایک رشتہ جس کے ساتھ بھی بن گیا اس سے اس کا نکاح کرنا حرام ہوگا، وہ سب بھی حرام ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ھذا یشمل عدۃ اقسام، یہ
چند قسموں کو شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نکاح کے اندر یا نسب کے اندر جو رشتہ ثابت ہوتا ہے، وہ نسب کے اندر جو رشتہ ثابت ہوتا ہے وہ ایک جانب سے ثابت ہوتا ہے اور اس کی ایک ہی قسم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن رضاعت کے اندر اس کی چند قسمیں ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک رشتہ اگر ثابت ہوگا تو اس سے تین طرح سے، یہ تین قسمیں ہیں، اس کی تین طرح سے حرمت ثابت ہوگی، ٹھیک ہے۔ کبنت الاختی مثلاً، جیسے کہ بنت اخت مثال کے طور پہ، تو بنت اخت یہ نسب میں اگر ایک بہن ہے تو اس کی جتنی بیٹیاں ہوں گی وہ سب حرام ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اگر ایک سے زائد بہنیں ہیں تو ان سب کی جتنی بیٹیاں ہوں گی وہ سب حرام ہوں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن رضاعت کے اندر مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے۔ دیکھیں، کبنت الاختی مثلاً، جیسے مثال کے طور پہ بہن کی بیٹی، تشمل البنت الرضاعیۃ للاخت النسبیۃ والبنت النسبیۃ للاخت الرضاعیۃ والبنت الرضاعیۃ للاخت الرضاعیۃ، یہ شامل ہوتا ہے نسبی بہن کی رضاعی بیٹی، نسبی بہن کی رضاعی بیٹی کو، اور رضاعی بہن کی نسبی بیٹی کو، اور رضاعی بہن کی رضاعی بیٹی کو۔ مطلب یہ ہے کہ پہلی صورت نسبی بہن کی رضاعی بیٹی، مطلب یہ ہے کہ مرد کی کوئی بہن ہے اور اس کا دودھ کسی نے پیا ہے، کسی لڑکی نے، تو وہ لڑکی جو ہوگی وہ مرد کی رضاعی بھتیجی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اس کا نکاح کرنا حرام ہو جائے گا۔ والبنت النسبیۃ للاخت الرضاعیۃ، رضاعی بہن کی نسبی بیٹی، مطلب بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو ایسی صورت میں اس عورت کی جو بیٹی ہوگی، نسبی بیٹی، وہ اس پر حرام ہو جائے گی، مرد پر، اور وہ بیٹی بھی اس کی رضاعی بھتیجی ہو جائے گی، بھانجی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور والبنت الرضاعیۃ للاخت الرضاعیۃ، اور رضاعی بہن کی رضاعی بیٹی، مطلب یہ کہ مرد نے کسی کا دودھ پیا اور پھر کسی بچے نے کسی کا دودھ پیا، اور ایسے ہی کسی بچی نے کسی کا دودھ پیا، تو یہ دونوں کے دونوں آپس میں بھائی بہن ہو گئے، پھر اس لڑکی کی جو بیٹی ہوگی وہ اس بچے کی بھانجی ہو جائے گی اور اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہو جائے گا۔ تو رضاعت کے اندر یہ تین صورتیں نکلتی ہیں، لیکن نسب کے اندر ایسا نہیں، نسب کے اندر ایک ہی صورت نکلتی ہے کہ مرد کی جو بہن ہے اس کی بیٹی حرام ہوتی ہے، وہ بھی اور وہ بھی، اور اس میں جو رشتہ ثابت ہوتا ہے وہ ایک ہی اعتبار سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ باپ شریک یا ماں شریک یا سگی بہن اس کی ہو۔ لیکن رضاعت کے اندر یہ تین صورتیں نکلتی ہیں جن میں اس سے رشتہ ثابت ہو جاتا ہے اور نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ وفرع مزنیتہ وممسوستہ وماستہ ومنظورۃ الی فرجہ الداخل بشہوۃ واصلہن، اور مزنیہ کی فرع یعنی جس سے مرد نے زنا کی ہو، اس کی فرع مرد کے لیے حرام ہے۔ وممسوستہ، اور مرد کے ممسوسہ کی فرع یعنی جسے بغیر کسی حائل کے چھو لیا ہو، بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے درمیان میں جسے چھو لیا ہو مرد نے جس عورت کو، اس عورت کی فرع۔ وماستہ، اور اس کے چھونے والی کی فرع۔ ومنظورۃ الی فرجہ الداخل بشہوۃ، اور جس کے فرج داخل کی طرف اس نے شہوت سے دیکھی ہو اس کی فرع، اور ان کی اصلیں، مطلب مرد نے کسی سے زنا کیا تو اب جس سے زنا کیا ہے اس کی اصل اور اس کی فرع، یہ دونوں کے دونوں اس مرد پر حرام ہو جائے گی۔ مطلب اس جس سے اس نے زنا کیا ہے اس کی بیٹی، پوتی، یہ سب، اور اس کی ماں، دادی، ماں، نانی، یہ سب مرد پر حرام ہو جائیں گی۔ اور جس کو اس نے چھو لیا ہو ممسوسہ، اس کی اصل اور اس کی فرع، یہاں چھونے سے مراد وہی مباشرت فاحشہ ہے جو اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے اس کے اندر، کتاب الطہارت کے اندر، کہ اس میں کوئی حائل نہ ہو اور شہوت کے ساتھ اگر کوئی مرد کسی عورت کو چھو لے اور بیچ میں کوئی حائل نہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی اس عورت کی جو بیٹی، پوتی اور ماں، نانی، اور اس کے اوپر جتنی ہوں گی اور نیچے جتنی ہوں گی وہ سب کے سب حرام ہو جائیں گی مرد پر۔
اور ایسے ہی عورت پر بھی مرد کی طرف سے، مرد کے جو بیٹے اور پوتے اور باپ دادا یہ سب حرام ہو جائیں گے عورت پر ہر صورت میں، ٹھیک ہے۔ وماسته، اور اس کو چھونے والے کی اصل اور اس کی فرع، یعنی عورت نے کسی مرد کو بغیر کسی حائل کے چھوا تو اس عورت کی اصل اور فرع یہ مرد پر حرام ہو جائے گی، اور ایسے ہی مرد کی اصل اور فرع عورت پر حرام ہو جائیں گی۔ ومنظورۃ الی فرجها داخل بشہوۃ، یعنی مرد نے کسی عورت کے فرج داخل کی طرف دیکھا تو اور شہوت کے ساتھ دیکھا تو ایسی صورت میں اس عورت کی اصل اور اس کی فرع اس مرد پر حرام ہو جائیں گی، اور ایسے ہی اس عورت پر بھی مرد کی اصل اور فرع حرام ہو جائیں گی۔ المس بشہوۃ عند البعض ان یشتہی بقلبہ ویتلذذ بہ ففی النساء لا یکون الا ھذا۔ مس شہوت کے ساتھ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس کا قلب اس کو چاہے اور اس سے لذت حاصل کرے، تو عورتوں کے اندر تو یہی ہو سکتا ہے۔ وَأَمَّا فِي الرِّجَالِ فَعِندَ الْبَعْضِ أَن يَنْتَشِرَ آلَتُهُ أَوْ يَزْدَادُ انتشاراً هُوَ الصَّحِيحُ، اور رہا مردوں کے اندر تو بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس کا آلہ منتشر ہو اور یا پھر اس کے انتشار میں زیادتی ہو، یہی صحیح ہے۔ یعنی اوپر ایک قید لگائی ہے بشہوتن کی، یہ سب کے اندر ملحوظ ہے، ممسوستن، ماستن، منظورتن، ان سب کے اندر یہ قید ملحوظ ہے۔ اگر یہ قید نہیں پائی گئی شہوت والی قید تو اس صورت میں یہ حرمت ثابت نہیں ہوگی، اور حرمت تو اس شہوت کا معنی کیا ہے وہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ وہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس نے شہوت کے ساتھ دیکھی ہے یا اس نے شہوت کے ساتھ چھوا ہے یا نہیں، تو یہ کیسے معلوم ہوگا، اسی وجہ سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ شہوت کا معنی کیا ہے۔ تو بعض فرماتے ہیں کہ شہوت کا معنی یہ ہے کہ اس کا دل اس کو چاہے، یعنی جس شخص کے اندر شہوت ہے تو اس کا دل اس چیز کو چاہے اور اس سے لذت حاصل کرے، جو وہ کر رہا ہے اس سے وہ لذت حاصل کرے اس کا دل اور اسی کو چاہے، ایک یہ ہے۔ اور دوسری تشریح شہوت کی یہ کی گئی ہے کہ اس کا آلہ منتشر ہو، اور اگر پہلے سے ہی منتشر ہے تو اس کے انتشار میں زیادتی ہو، تو یہ دوسری تشریح کی گئی ہے۔ یہ دونوں تشریحیں ہیں، لیکن چونکہ دوسری والی تشریح یہ عورتوں کے اندر نہیں پائی جا سکتی ہے، اسی وجہ سے عورتوں کے اندر اگر کسی عورت نے کسی مرد کو چھوا اور اس کے اندر یہ چیز پائی گئی کہ اس کا دل اس سے لذت حاصل کرے، تو ایسی صورت میں وہاں پہ یہ کہا جائے گا کہ اس نے شہوت کے ساتھ اسے چھوا اور حرمت وہاں پہ ثابت ہو جائے گی۔ لیکن مرد کے اندر اگر اس کا آلہ منتشر ہو یا اس کے انتشار میں زیادتی ہو تو کہا جائے گا کہ یہ شہوت کی حالت میں ہے، یعنی شہوت کے ساتھ اس نے چھوا ہے، وہاں پہ یہ کہا جائے گا۔ تو مرد اور عورت کی شہوت میں یہی فرق ہے، اگر یہ چیز پائی گئی ان ساری صورتوں کے اندر تو وہاں پہ حرمت ثابت ہوگی، اگر نہیں پائی گئی تو حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ وما دون 9 سنین لیست بمشتہات وبہ یفتیٰ، اور 9 سال سے کم کی لڑکی مشتہات نہیں ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، یعنی جو 9 سال سے کم کی لڑکی ہو نہ اس کے اندر شہوت پائی جاتی ہے اور نہ ہی اس کے ذریعے سے شہوت اور لذت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اعلم ان بنت 9 سنین او اکثر قد تکون مشتہاتا وقد لا تکون وہذا یختلف بعظم الجثۃ وصغرها، جان لیجئے کہ 9 سال کی لڑکی یا اس سے زیادہ کی لڑکی کبھی مشتہات ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی ہے، اور یہ معاملہ مختلف ہوتا ہے جسم کے بڑے ہونے اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے۔ اما قبل ان تبلغ 9 سنین فالفتویٰ علی انہا لیست بمشتہات، رہی یہ صورت، رہی 9 سال کو پہنچنے سے پہلے والی صورت، تو فتویٰ اس قول پر ہے کہ وہ مشتہات نہیں ہے۔ یعنی ایک الگ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی 9 سال سے چھوٹی ہے، 9 سال سے کم کی ہے، تو ایسی صورت میں وہ لڑکی مشتہات نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی کو بغیر کسی حائل کے چھو لے
تو ایسی صورت میں وہاں پہ حرمت ثابت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. یہ پیچھے والے مسئلے سے ہی متعلق ہے، کیونکہ وہاں پہ شہوت نہیں پائی جا سکتی ہے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ 9 سال سے کم کی لڑکی یہ مشتہات نہیں ہوتی ہے. جب مشتہات نہیں ہوتی ہے تو شہوت وہاں نہیں پائی گئی، اور شہوت جب نہیں پائی گئی تو حرمت کے اندر چونکہ شہوت کی شرط ہے، لہٰذا حرمت وہاں پہ متعلق نہیں ہوگی. اب اس سلسلے میں کہ 9 سال کی لڑکی یا 9 سال سے زیادہ کی لڑکی یہ مشتہات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 9 سال کی لڑکی ہوتی ہے لیکن لگتا ہے کہ وہ 9 سال سے کم کی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا جسم جو ہوتا ہے وہ 9 سال کی لڑکی کی طرح نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ کمزور ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ 9 سال سے کم ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 9 سال کی ہوتی ہے لیکن 9 سال سے زیادہ کی لگتی ہے. تو یہ مختلف ہوتا ہے، لیکن اگر 9 سال سے کم کی ہے تو وہ مشتہات نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور فتویٰ اسی قول پر ہے.